بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائی، ربیع الاول کے پیغاموں میں سے دو اہم پیغام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی پر شیطان کا تیر کیا چلے گا؟ شیطان کا تیر کیا چلے گا؟ ان کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرا فرشتہ تھا، ایک روایت میں میرا جو شیطان پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے محفوظ فرما دیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق کہ وہ اس شیطان نے ہی اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی پر شیطان کا کیا زور چلے گا میرے بھائیوں؟ شیطان کا زور تو میرے اور آپ پر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنی نظر کی حفاظت بہت زیادہ اہتمام فرمایا، نظر کی حفاظت کا۔ ایک موقع پر فرمایا، اے علی، نظر کی حفاظت کرو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور فرمایا اے علی اپنی نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بھجا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اولین لوگوں میں ایمان لانے والوں میں ہیں، بچپن میں اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں۔ وہ شخصیت ہیں کہ انتہائی خطرہ ہے جان جانے کا۔ ہجرت کے موقع پہ اللہ کے نبی کی چارپائی پر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ کفار آتے اور ان کو بھی قتل کر سکتے تھے۔ ایسے خطرے کی حالت میں بھی استقامت والے آدمی، استقامت کے ساتھ جمے رہنے والے، ان کو اللہ کے نبی تلقین فرما رہے ہیں اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ پھر ایک موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہیں۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ بڑی عمر ہے، بوڑھے ہیں، اور بڑے فضائل ہیں ان کی وجہ سے عبس وتولی سورت نازل ہوئی ہے، اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ نابینا ہے، دیکھ تو رہے نہیں۔ تو حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تم لوگ اندر جاؤ، پر جا کرو۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نابینا ہے، ہم کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ الستما تبصرانی، کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہی؟ اب آپ دیکھ لیجئے، الستما تبصرانی کون ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات ہیں، امت کی مائیں ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی بھی ماں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی فرمائے تم تو ان کو دیکھ رہے ہو نا۔ معلوم کیا ہوا؟ عورت کا بھی مرد کو دیکھنا ویسے ہی منع ہے جیسے کہ مرد کا عورت کو دیکھنا منع ہے۔ چنانچہ قرآن میں مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظریں جھکائیں، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ بھابھی سے، سالی سے، چچی سے، بوبانی سے، ماموں ذات، چچا ذات، خالہ ذات، پھوپھی ذات۔ میرے حضرت فرماتے ہیں جب یہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بھابھی ہے، سالی ہے، مومانی ہے، چچی ہیں، ماموں ذات، چچا ذات، خالہ ذات، پھوپھی ذات، قریبی رشتہ دار، جب ان قریبی رشتہ داروں سے پردے کا حکم ہے تو غیروں سے پردے کا حکم کس قدر سخت ہوگا؟ پھر تو بدرجہ اولا ان سے احتیاط کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں کیا کہتی ہیں؟ جی ٹی وی پر آنے والے کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ تصویر کھینچ کے مولوی صاحب کی لے جا کر دکھا رہے ہیں بیگم کو، بیگم دیکھ رہی ہے نا، وہ تو ہماری بیگم کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر آپ کی بیوی کے اندر، آپ کی ماں، بہن، بہو، بیٹی کے اندر اس آنے والے کی محبت پیدا ہو گئی تو محبت پیدا ہوتی یہاں سے میرے بھائی۔ نظر سے ہی معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، نظر سے ہی معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ میرے دادا شیخ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں نے سنا، ان کی میں صحبت تو نہیں اٹھا سکا، حضرت والد سے سنا۔ حضرت خالد اقبال تائب صاحب دامت برکاتہم، جو اثر جون پوری صاحب کے بڑے بھائی ہیں، وہ جب حضرت کے ہاں نعت پڑھتے تھے، نظم پڑھتے تھے، حمد پڑھتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، تو اللہ نے آواز کا حسن بھی دیا ہے۔ عورتیں پھنس سکتی ہیں نا، اعلان کراتے تھے، اعلان کرو کہ میں نانا بھی ہوں، دادا بھی ہوں، جی، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی اور خیال نہ آئے۔ اتنی باریک بینی سے
شیخ نے ان حضرات کی پرورش کی ہے، جبھی تو آج نظر آ رہے جگہ جگہ میرے بھائی، جہاں دیکھ تو ایک چمکتا ستارہ ہے اس باریک بینی سے. لیکن کروانی پڑتی ہے تربیت، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. واللہ کہتا ہوں شیطان آپ کو آپ کے شیخ سے بہانے سے دور کرے گا. کیا ضرورت ہے ابھی جانے کی، روزانہ ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرا بھائی بارہا اشارتاً یہ بات کہہ چکا ہوں، جس کی عادت روز کی بن جاتی ہے نا تو شیخ کو یاد رہتا ہے یار وہ آ رہا ہے آئے گا، نہیں آتا تو پریشانی ہوتی. اور جو آنا چھوڑ دیتا ہے آتے ایک وقت تک تو خیال آتا ہے، اس کے بعد خیال آنا بھی ختم ہو جاتا ہے. شیخ بھی انسان ہوتا ہے. شیخ کے دل کو مٹھی میں کر کے رکھو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تمہارے لیے خود بخود دعا نکلے. شیخ کے دل کو مٹھی میں رکھنا سیکھو میاں، ایسا خوش کرو ایسا خوش کرو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کیا تھی میرے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان مال وقت ہر چیز سے فدا تھے. اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ کام ویسے ہی ہونا ہے. اسی طرح تمام صحابہ کرام کی درجہ بدرجہ، جیسی جیسی قربانی ویسی ویسی مہربانی، جیسی جیسی قربانی ویسی ویسی مہربانی. شیخ کے پاس شیطان نہیں آنے دے گا، بہانے بنائے گا. ارے ابھی کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی، ابھی کیا ضرورت ہے، چلو چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے. معمول توڑ دیتا ہے. بیمار ہوا، بیماری کی وجہ سے 2-4 دن نہیں آئے، پھر معمول توڑ دیا. صحیح ہے 4 دن نہیں گئے، 6 دن نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، ہفتہ بھر نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. میرے بھائی یہی ہوتے 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 پہلے وہ نوافل سے ہٹائے گا، پھر سنتوں سے ہٹائے گا، پھر جناب فرائض سے ہٹائے گا، پھر منہ کالا کرائے گا، بد نظری میں مبتلا کرائے گا، دوبارہ یوٹیوب اور فیس بک کی بیماریوں میں مبتلا کرائے گا، اور جو ہے نا واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا اسکائپ کی بیماریوں میں مبتلا کرا کے گٹر کا منہ دکھا دے گا یہ شیطان. اس لیے جس کی جہاں مناسبت ہے مضبوط پکڑو، کھوٹا مضبوط پکڑو، ہلکا مت کرو میرے بھائی، ہلکا مت کرو. روز قیامت یہ تعلق بڑا ہی کام آئے گا، بڑا کام آئے گا. کیسے کام آئے گا میرے بھائی؟ ہر ایک آدمی اپنے جاننے والوں کی بھی شفاعت کرا رہا ہوگا، اللہ جس کی دیں گے. جب ہم کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں گے، آنا جانا رکھیں گے، تو روز قیامت کو پہچانے گا نا میرے بھائی، وہ پہچانے گا. اور پھر انشاءاللہ تعالی یہی پہچان شفاعت کا سفارش کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہی پہچان، اسی لیے کہتے ہیں کہیں نہ کہیں آنا جانا لگائے رکھو، آنا جانا لگائے رکھو. کیا شیطان توڑ دیتا ہے، بھگا دیتا ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ افعمیامانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ الستما تبصران ہی، کیا تم دونوں دیکھتی نہیں ہو؟ احتجبا من، ان سے پردہ کرو، ان سے پردہ کرو. اب میرا اپنے آپ سے اور آپ بھی اپنے آپ سے سوال کر لیجئے کہ جب ازواج مطہرات کی نظر کی حفاظت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا بوڑھے صحابی سے کرائی جا رہی ہے تو پھر جوانوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ جوان اینکرز جو آ رہے ہیں، ڈینکرز اور پینکرز جو آ رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ وہ تو بال بنا کر اور اچھی سی ٹوپی پہن کر اور جناب والا بڑے ہینڈسم ہو کے داڑھی کی کٹنگ بھی سیٹنگ کرا کے کہ جناب کوئی بال ادھر سے نکلا ہوا نہ ہو، ادھر سے نکلا ہوا نہ ہو. باقاعدہ حضرت والا نے بتایا کہ ڈائریکٹر بتاتے ہیں کہ ایسی روشنیاں اور ایسی لائٹنگ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جناب والا جلد پر اثرات ہوتے ہیں، تو اس کی میک اپ کیا جاتا ہے. اللہ کا نام لینے کے لیے آ رہے ہیں، میک اپ کرا رہے ہیں، میک اپ کرا رہے ہیں، فیشل کرانے جائیں گے. جی کہاں جانا ہے؟ کیوں بھائی کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ مجھے آپ اپنا جواب دیں. ایک آدمی داڑھی سیٹ کر رہا ہے اور ذرا سا کریز وریز ادھر سے جھول آ رہا ہے. یہ حقیقی بات بتا رہا ہوں کہ یہ پروگراموں میں ہو رہا ہے. جھول آ رہا ہے، آپ ایسے بیٹھیں، آپ ایسے کریں. یہ ڈرامے بازی کے بعد دین پھیلے گا. یہ ڈرامے بازی سے دین پھیلے گا، درد آئے گا اللہ کا، اللہ کی محبت اترے گی، ان چیزوں سے نفرت پھیلے گی، دین بدنام ہوگا. نہ جانے کتنی لڑکیاں عاشق ہو کر اپنے شوہر کو چھوڑ بیٹھیں گی، بدماشیاں کریں گی. اللہ معاف فرما دے میرے بھائی. اور اگر اس نے شوہر کے سامنے کہہ دیا آپ تو ایسے ہیں، اس کے دیکھے وہ اینکر کیسے بال بناتا ہے، کیسی داڑھی ہے اس کی گھنی، آپ کی تو دیکھیں داڑھی ایسی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ. کہاں گئے؟ کتنے بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوئے، کس کی وجہ سے؟ مجھ سے مت پوچھا کرو آ کر کہ جناب وہ فلانے تو آتے ہیں،
میں نے فلانے کے دین پر عمل نہیں کرنا میرے بھائی، میں نے اللہ کے نبی کے دین پر عمل کرنا ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر یہ تقوی کا راستہ سمجھ میں آتا ہے آئیے. ہاں میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ جو ہے جناب والا ادھر تشریف لائیے، آئیں، آپ کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. لیکن اعتراض کی نگاہ سے آؤ گے اور جناب والا موازنہ کرتے رہو گے، وہ تو آتا ہے، وہ تو آتا ہے، وہ تو آتا ہے، تو پھر بھائی یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ایک پر عمل کرو، ایک پر عمل کرو. بھائی جتنے امام ہوتے اتنا اچھا ہوتا نا. امام کتنے رکھتے ہیں؟ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے مان لیتے ہیں اللہ اکبر، جو نہ مانے میں تو نہیں مان رہا، اس کی نماز ہوگی؟ ہاں یاد رکھو زندگی کے اندر ڈرائیور بھی ایک، دو ڈرائیور اگر گاڑی کے اندر دو وہ ہوتے اسٹیئرنگ اور دو بریک ہوتے، گڈی چلتی؟ گاڑی نہیں چلتی، کھڑی رہتی. تو اسی طرح شیخ ایک بناؤ، ایک کو اپنی نظر میں اتنا جچا لو کہ دوسرے کی جگہ ہی موجود نہ رہے، بس پھر کامیاب ہوگے میرے بھائی، پھر مزیدار زندگی آئے گی. بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے شیخ کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد ہمیں روحانی فیض پہنچے چلا جا رہا ہے. ہاں روحانی فیض پہنچے چلا جا رہا ہے. ارے میرا بھائی یاد رکھنا کہ فیض زندہ ہی سے ملے گا. ہاں بے شک یہ بھی آپ کے شیخ کی دعاؤں کا ذریعہ ہوگا جو جانے والا ہے. بعض لوگ اس غلط فہمی میں شیخ کے جانے کے بعد کسی سے اپنا روحانی تعلق، قلبی تعلق، اصلاحی تعلق، بیت کا تعلق قائم نہیں کرتے. جی ہمیں تو اپنے شیخ سے تعلق ہے، وہی فیض پھیلے چلا جا رہا ہے. ہاں اب جانے والا چلا گیا، فیض زندہ ہی سے ملے گا. ہاں اس میں پرتو آپ کو پہلے کے شیخ کا بھی نظر آتا رہے گا. شیطان کا دوسرا حملہ خطرناک، موجودہ شیخ کو پہلے شیخ سے موازنہ کرا کے، موجودہ شیخ کے اندر وہ تقوی نظر نہیں آتا. بھائی صاحب میرے سے زیادہ تقوی ہے نا، بس کام کرو، اس کے پاس بیٹھو، آؤ جاؤ، اٹھو بیٹھو. ہاں بعض لوگوں کا مزاج ہے سنجیدہ، ہاں بالکل سنجیدہ پھوکڑ مزاج. لطیفہ سنایا، ہنستے نہیں ہیں. میرا دل چاہتا ہے وہ پھاوڑا نہیں ہوتا، پھاوڑا باہر، اس سے گدگداؤں ان کو گدگد کر کے بھی نہیں گدتے نا. ان کو ہنسی نہیں آتی بیچاروں کو، کیا کر سکتے؟ ہاں کیا کر سکتے؟ جیسے حضرت والا نے لطیفہ سنایا تو میں سنا دیتا ہوں، مجھے کیا شرم آتی؟ جو میرے شیخ نے سنا دیا تو میں نے بھی سنا دی. ہاں دو میاں بیوی تھے، بالکل A1 کلاس، فٹ فاٹ، جرمن کمپنی کے، گورے چٹے. بچہ کالا پیدا ہو گیا. دونوں نے پوچھا بھائی یہ کیا چکر ہے یار، بچہ کیوں کالا ہوگا؟ کہا اپن دونوں گرم بہت تھے، بچہ جل گیا. تو ہمارے شیخ نے سنایا، ہم بھی سنائے گا. بھائی کسی کو اعتراض ہوتا ہے بیٹھے رہو ایسے. اللہ نے دانت دیے، ہونٹ دیے ہیں، یہ زبان دی، ہنسنے کے لیے بھی دی ہے، ہنسو بھی. ہاں یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی. انہو ہوا اضحک و ابکا. اللہ رب العزت نے نعمتوں کے اندر ہنسانے کو بھی ذکر کیا کہ اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے. اور نعمتوں میں پہلے ذکر کس کا کیا؟ ہنسانے کا کیا، پھر رلانے کا کیا. ہاں کیوں نہیں ہنستے میرے بھائی؟ جائز ہنسنا ہنسو، لیکن نہیں سمجھیں گے یہ سوبر پن ہے، یہ تکبر کی علامت ہے کہ ہنسنے کی بات پہ نہ ہنسنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا آدمی متکبر ہے. اس کے اندر یہ کہ میرے دانت نظر آ جائیں گے تو لوگ میرے حیثیت ختم ہو جائے گی. حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی. ہاں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہیں، حیثیت گھٹی یا بڑی؟ ہاں بڑی. آج ہم اپنے ڈرائیور کو پانی پلا سکتے ہیں؟ ہاں ڈرائیور اگر پانی مانگ لے تو جا کر دے دیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. لیکن اصل چیز جو پیغام ہے وہ یہ ایک تو یہ نظر کی حفاظت. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں، پردے کا حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، چھوٹی بھی تھیں، باریک لباس پہن کر آئیں. آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، اے اسماء یہ کیا لباس پہنا ہے؟ نظر کی حفاظت. آج ہم اپنی ذاتی جو ہے نا سگی بیٹی کو فراک پہناتے ہیں وداؤٹ سلیو، اس بچی کو ہم بغیرت بنا رہے ہیں. یہود و نصارہ کا لباس پہنا کر اس کو بچپن سے یہ تربیت دے رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ لباس ہے، یہ گھٹیا ترین لباس ہے، یہ گھٹیا ترین سوچ ہے. ہماری بچی شروع سے سنت والے لباس میں، اما عائشہ کے لباس میں ہونی چاہیے شروع سے. ارے اس کو شروع سے اسکارف پہناؤ. کہو گے مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو؟ ایک دفعہ پہنا کر دیکھو انشاءاللہ، اگر جزاک اللہ کہو گے اس کا جسم اس اسکارف کا، اس عبائے کا عادی ہو جائے گا بچپن سے، پھر اس کو گرمی نہیں لگے گی. سمجھے؟ ہاں ہم سے
دیکھ لو بہت ساری چیزوں میں عورتوں کو اوڑھنا پہننا ہم سے زیادہ پڑتا ہے، لیکن فطرت نے ان کی وہ چیزوں کو عادت بنا دیا ہے، گرمی نہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں یاد رکھو کہ بچپن سے ان چیزوں کو پہناؤ، تو دیکھنا ان کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جسم دیا ہے، سیٹ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، سنوار لیتا ہے، صحیح جی، اسی اعتبار سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے، سردی میں جاتا ہے سردی کا، گرمی میں جاتا ہے گرمی کا۔ اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کو بے حیائی کا لباس مت پہناؤ، اپنے بیٹوں کو بے حیائی کا لباس چڈی مت پہناؤ بچپن سے، یہ تباہی کا لباس ہے۔ دوسرا پیغام ربیع الاول کا وہ تصویر سے بچنے کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اما عائشہ کے گھر کے چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر واپس ہو گئے۔ اما عائشہ نے غور کیا، وہ غور کرتے تھے، کیا بات ہے، آج روزی سے رحمت اٹھ جائے، برکت اٹھ جائے، فوراً بھاگتے ہیں عاملوں کی طرف، بھاگو بھاگو بھاگو، دکان نہیں چل رہی، کچھ جادو ٹونا ہو گیا۔ سنتیں چھوڑ لو بھائی، داڑھی رکھو، نماز پر آؤ، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو، سل پر ٹوپی رکھو، سنت والے بار رکھو، انشاءاللہ رحمت ہی رحمت آئے گی انشاءاللہ تعالی میرے بھائی۔ ہاں، کبھی دیکھا صحابہ کرام بھی تو پریشان حال تھے، کسی عامل کے پاس بھاگے؟ اس وقت عاملوں کی دکانیں کہاں گئی تھی؟ اس وقت جنات نہیں تھے، جادو نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن عمل تھا ان کی زندگیوں کے اندر۔ اصل تو رجوع اللہ، یہ آزمائش رجوع اللہ کے لیے آتی ہے میرے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لیے آتی ہیں۔ کاش میں بھی اللہ کی طرف رجوع کروں، ہم سب رجوع اللہ والے بن جائیں تو انشاءاللہ کامیابی ہے، ہر طرح کی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اوپر کا اسپیکر بند کر دیا بھائی، ہاں، رجوع اللہ کے لیے۔ تو اما عائشہ نے سوچا یہ کیا بات ہو گئی، اللہ کے نبی کو چلے پردے پہ غور کیا تو اس پر تصویر بنی ہوئی تھی، پردہ ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد پھر تشریف لائے، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ناراضگی، آپ واپس تشریف لے گئے؟ اے عائشہ، جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں نبی بھی نہیں آتا۔ آج ہمارے گھر میں والد کا انتقال ہوا، بڑی سی تصویر لگا دیتے ہیں، والدہ کا انتقال ہوا، بڑی سی تصویر لگا دیتے ہیں، ایلبم جمع کر کے رکھتے ہیں۔ 14 سال کے بچے کا اچانک انتقال ہو گیا ہمارے ایک دوست کے، میں نے ان کو چند باتوں کی نصیحتیں کی۔ میں نے کہا شریعت کے اعتبار سے 12 سال میں بچہ بالغ ہے، پہلی بات یاد رکھو کہ اس کے اگر نمازیں قضا ہیں، روزے قضا ہیں، فٹافٹ فدیہ دینے کی فکر کرو، کوئی نہیں بتائے گا، سب آگے ہائے افسوس کیسا ہو گیا انتقال، اچھا ڈینگی ہو گیا، ابھی عمر ہی کیا تھی بیچاری کی۔ بس اصل چیزیں یہ ہیں میرے بھائی، اصل چیزیں یہ ہیں کہ فکر کراؤ کہ جانے والے کے معاملات سیدھے کر دو، جانے والے کے معاملات کو سیدھا کر دو۔ دوسرے نمبر پر میں نے کہا ٹی وی ہے گھر سے نکالو، گھر سے نکالو اس لعنت کو، اور اس کی جو تصویریں مجھے تصویر دکھانے لگے، میں نے کہا بھائی میں تصویر نہیں دیکھتا، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں یہ تصویر اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے، عذاب کا ذریعہ ہے۔ فوراً جتنے البم بنا رکھے ہیں، جتنے لوگوں کو اس کی تصویریں واٹس ایپ کی ہیں، اطلاع کراؤ کہ بھائی اللہ کے واسطے اس کو ڈیلیٹ کر دو، اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ لوگ محبت سے اس البم کو دیکھو میرے ابا کیسے مسکرا رہے ہیں بیٹھ کے، دیکھو یہاں پہ امی کے ساتھ کیسا فوٹو سیشن ہوا، لا حول ولا قوت الا، یہ عذاب ہو رہا ہے اس آدمی کو قبر کے اندر، ہم البم سجائے بیٹھے، جلاؤ اس کو، ہاں وہاں رحمتیں شروع ہو جائیں گی۔ تیسرے نمبر پہ میں نصیحت کی، میں نے کہا بچہ تھا صحیح، بالغ ہو گیا تھا، پیسے تھے اس کی ملکیت میں، اس کا لباس تھا، کہا جی کہ وہ وراثت ہے، لوگوں کا ذہن ہی نہیں جاتا، اچھا بھائی یہ بھی وراثت ہے جی، بچہ مر گیا، بالغ بچہ مر گیا، نابالغ بچہ مر گیا، اس کی وراثت ہے، اگر اس کی ملکیت میں چیزیں تھیں، نابالغ کی ملکیت بھی ہوتی ہے، بعض لوگ آتے پیسے پکڑا دیتے ہیں، نابالغ بچہ پیدا ہوا اس کا، اب اس کا انتقال ہو گیا، والدین کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی وراثت کا حصہ ہے، سب وراثت میں تقسیم ہوگی۔ یہ تینوں نصیحتیں یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہاں جانے والا نماز اس روزے کا فدیہ کا اہتمام کراؤ، تصویریں اس کی گھر سے ختم کراؤ، واٹس ایپ سے ختم کراؤ، جہاں جائیں ختم کراؤ، جلاؤ، ٹی وی گھر سے نکالو۔ اور تیسرے نمبر پر وراثت، چاہے وہ جوڑے ہیں کپڑے کے وہ بھی وراثت ہے، قرآن شریف ہے یہ بھی وراثت ہے میرے بھائی، ایک سوئی ہے نا وہ بھی وراثت ہے، وہ بھی وراثت ہے۔ اب اس کے لیے بڑے بوڑھے بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ آسان سہل کپڑوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، جو آپ کی چیزیں ہیں نا، صحیح جی، مثال کے طور پہ آپ کا باورچی خانے کا سامان آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، ڈنر سیٹ آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، صوفہ ہے گھر کا آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، کارپیٹ آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، فانوس آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، صحیح ہے جی، تو آپ اس کو کسی بھی، یا تو 2 بیٹوں کو بیٹیوں کو مالک بنا دیا، یا جس کو بھی دل چاہا، مثال کے طور پہ کسی ایک کے ساتھ آپ رہتے ہیں،
مالک بنا، بیٹا تم اس کا آج سے مالک ہو، یہ باورچی خانے کا سامان تمہارا ہے فلانا، لیکن بڑی چیزوں کو تقسیم مت کر دینا کہ ایک کو نواز دیں اور باقی کو محروم کر دیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ کپڑے لتے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، بعد میں پھر پریشانی ہوتی ہے۔ کپڑے بیٹا میرے کپڑے بھی تمہارے ہی ملکیت ہے، میں تو عاریتاً استعمال کے لیے دے دو تو پہن لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھ لینا بیٹا کیسا بدل ننگے آ رہے ہو، پھر ہم کو نہیں بولنا، پتہ چلا ایسا ہو بیٹا اماں آپ یہ دھوتی پہنو چلو جاؤ ہو گیا کام، تو پہلے یہ دیکھ لینا جس کے نام کر رہے وہ کیا شے آپ، اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جی کل آپ اٹھے پھر بتاتا ہوں آپ کو، ہاں یہ بھی دیکھ لینا، پہلے ہوشیاری کر لینا، خیال کرنا، لیکن مکان ایک کے نام کر دیا جناب والا، ایک کو نواز دیا، پکڑ کا اندیشہ ہے، سخت ترین پکڑ کا اندیشہ ہے، گاڑی ایک کو نواز دی، ہاں فلیٹ ایک کو نواز دیا، نہیں یہ وراثت کا مال ہے، اس کو اسی طرح رہنے دو، ہاں اور اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو برابر برابر تقسیم کرو، ہاں یہ ہے جو خدمت زیادہ کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، جو غریب ہے اس کو بھی زیادہ زندگی میں دیا جا سکتا ہے، پکڑ نہیں ہے، پھر پکڑ نہیں، لیکن بلا وجہ بیٹیوں کو بعض لوگ محروم کرتے ہیں اور بیٹوں کو نوازتے، بیٹوں کے لیے 4 کروڑ روپے، بیٹیوں کے لیے 20 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، یہ بیٹیوں کو محروم کرو گے ان اللہ پکڑ آئے گی، کیونکہ بیٹیوں کے دل سے بھی آہ نکلتی ہے، خدمت بیٹیوں سے لیتے ہیں اور نوازتے بیٹوں کو ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچے ہیں بھائی ان کو ٹافیاں دے دیجیے گا۔